السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 263، سورہ الانعام، آیت 154 تا 157۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ۔ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا۔ سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اس شخص پر پوری کرنے کے لیے جس نے نیکی کی، اور ہر چیز کی تفصیل اور ہدایت اور رحمت کے لیے، تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ اور یہ عظیم کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی برکت والی، پس اس کی پیروی کرو اور بچ جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ کتاب تو صرف ان دو گروہوں پر اتاری گئی، ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ کتاب تو صرف ان دو گروہوں پر اتاری گئی جو ہم سے پہلے تھے، اور بے شک ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے یقیناً بے خبر تھے۔ یا یہ کہو کہ اگر واقعی ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت والے ہوتے، پس بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت آ چکی، پھر اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے کنارہ کرے۔ ان قریب ہم ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے کنارہ کرتے ہیں برے عذاب کی سزا دیں گے، اس کے بدلے وہ جو کنارہ کرتے تھے۔ ثم پھر آتینا ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب یعنی تورات، تماماً پورا کرنے کے لیے یعنی نعمت کو، الذی اس شخص پر جس نے احسن نیکی کی، وتفصیلا اور تفصیل بیان کرنے کے لیے،
لکل شیء ہر چیز کی، وہدن اور ہدایت یعنی باعث ہدایت، ورحمتن اور رحمت یعنی ذریعہ رحمت، لعلہم تاکہ وہ بلقاء ربہم اپنے رب کی ملاقات پر یؤمنون ایمان لے آئیں۔ وہذا اور یہ یعنی یہ قرآن پاک، کتاب ایک کتاب ہے یعنی عظیم کتاب ہے، انزلناہ ہم نے اتارا اس کو، مبارک مبارک ہے، فاتبعوہ چنانچہ تم پیروی کرو اس کی، واتقوا اور تم ڈرو، لعلکم تاکہ تم ترحمون رحم کیے جاؤ، ان تاکہ یعنی تاکہ نہ، تقولو تم کہو، انما بلا شبہ نازل کی گئی تھی، الکتاب کتاب، علی طائفتین دو گروہوں پر یعنی یہود و نصارہ پر، من قبلنا ہم سے پہلے، وَإِن اور بے شک کننا تھے ہم، ان دراستہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے، لغافلین البتہ غافل، او یا تقولو تم کہو، لو اگر، انا بلا شبہ انزلہ نازل کی جاتی، علینا ہم پر، الکتاب کتاب، لکننا تو البتہ ہم ہوتے، اہدا زیادہ ہدایت یافتہ، منہم ان سے، فقط تو تحقیق، جاءکم آ گئی تمہارے پاس، بینۃ واضح دلیل، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وہدن اور ہدایت، ورحمت اور رحمت، فمن چنانچہ کون، اظلم زیادہ ظالم ہے، ممن اس سے جس نے، کذب جھٹلایا، بیاات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو، وصدف اور اعراض کیا، انہا ان سے، سنجزی ان قریب ہم جزا دیں گے، الذین ان لوگوں کو جو، یصدفون اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، ان آیاتنا ہماری آیات سے، سوء العذاب سخت ترین عذاب کی، بما بوجہ اس کے جو، کانو تھے وہ، یصدفون اعراض کرتے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کے یہ سبق قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات، ان آیات میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو دی جانے والی کتاب تورات کا ذکر فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، اور اس تورات کے اندر ہر چیز کی تفصیل، رہنمائی بھی، رحمت بھی، اور اس کے اندر جو ہے وہ جو شخص نیکی کرنا چاہے اس کے لیے پوری پوری نعمت، جو نیکی کرنا چاہے۔ اور اس کتاب کے نازل کرنے کا مقصد کہ بنی اسرائیل اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ تورات کا مقصد کہ جو ہدایت چاہتا ہے، جو نیکی کرنا چاہتا ہے، جو رحمت کا حصول چاہتا ہے، جو ہر چیز میں رہنمائی چاہتا ہے، یہ اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، اور پھر فرمایا یہ کتاب یعنی یہ قرآن مجید۔ تو قرآن مجید اللہ رب العالمین نے اسے بھی اپنے پیغمبر پر نازل فرمایا۔ قرآن مجید جو کہ کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور قرآن مجید جو آخری نبی پہ نازل شدہ آخری کتاب ہے۔ اب نہ کوئی نبی آئے گا، نہ رسول آئے گا، نہ کسی اور کتاب صحیفے کا نزول ہوگا، اور قرآن مجید نے اپنے سے پہلے تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا، سوائے اس کے کہ وہ تعلیمات جو موافق قرآن مجید ہوں۔ اس کے نازل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہماری طرف تو کی کوئی کتاب آئی ہی نہیں، کتاب تو صرف یہودیوں اور عیسائیوں پر اتاری گئی، اور انہوں نے ہمیں دعوت نہیں دی،
حالانکہ وہ تورات صرف ان کے لیے نہیں تھی، دوسروں کو بھی چاہیے تھا کہ وہ پڑھتے، سیکھتے اور عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے۔ اور اب قرآن مجید یہ تمام عالم کے لیے ہے، کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہا۔ جو قرآن مجید کی لینگویج نہیں بھی جانتا تو یا تو وہ عربی پڑھے یا پھر اپنی مادری زبان کے اندر قرآن مجید کا جو ترجمہ ہے اس کو پڑھے کہ یہ کتاب قرآن مجید یہ ایک عظیم کتاب ہے اور یہ کتاب بڑی برکت والی کتاب ہے اور اس کتاب کی پیروی کرنے کا حکم ہے۔ اور اسی طرح جب کوئی شخص قرآن مجید کو پڑھے گا اور پیروی کرے گا اسے برکت بھی حاصل ہوگی، اطاعت کرے گا اسے ہدایت بھی حاصل ہوگی، اور یوں اللہ کی ناراضگی سے اور اللہ کے عذاب سے یہ شخص اپنے آپ کو بچا پائے گا۔ یہ شخص اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا پائے گا اور اللہ کے عذاب سے خود کو محفوظ کر لے گا قرآن مجید پڑھنے اور قرآن مجید کی پیروی کرنے کی وجہ سے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ روشن کتاب جو تمہارے پاس آ چکی ہے ہدایت اور رحمت ہے، اور وہ شخص بڑا ظالم ہے جو قرآن مجید کو جھٹلا دے اور قرآن مجید سے منہ موڑے، خود بھی رکنے والا ہو دوسروں کو بھی روکنے والا ہو، تو ایسا شخص ظالم ہے۔ اور ظالموں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے قیامت کے دن بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ ظالم خود بھی رکتے اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔